وزارت کو میں آخر میں رکھتا ہوں کہ میری ایک پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن بھی ہے اور پارٹی کا میں وفاقی کابینہ میں نمائندہ بھی ہوں، اور جس ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ پیورلی نیشنل ایشو ہے اور بحیثیت پاکستانی. سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں جو بات کرنی چاہ رہا ہوں وہ بحیثیت پاکستانی کرنا چاہ رہا ہوں، بحیثیت ایک عام کارکن کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ میری پریس کانفرنس میاں محمد نواز شریف صاحب 3 بار کے منتخب وزیر اعظم پاکستان، مسلم لیگ نواز کے صدر اور ایک قومی مجرم، قومی خزانہ لوٹنے کی بنیاد پر انہیں سزا ہوئی، ایک سزا یافتہ شخص، اور سزا یافتہ کے بعد ایک مراد یافتہ شخص. مراد یہ کہ آج تک میں بھی ایک دنیا دار آدمی ہوں، میرے سننے میں یا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک سزا یافتہ شخص کو علاج کے لیے بیرون ممالک جانے کی اجازت دی جائے اور اندرون ملک اس کی بڑی سیریسنس، اس کی پارٹی کے لوگ، اس کے خاندان کے لوگ اور میڈیا کے لوگ کہ وہ آج ہیں اور کل نہیں ہیں، اس قسم کا ایک تاثر. اس پہ میڈیکل بورڈ بھی بنے، اس پہ عدالتوں نے بھی ریلیف دیا، اس پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وفاقی کابینہ نے بھی ریلیف دیا اور 4 ہفتے کے لیے ٹریٹمنٹ ابراڈ کے لیے انہیں اجازت بھی ملی. تو یہ شارٹ بیک گراؤنڈ. مسلم لیگ جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں، مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت. پاکستان حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے مسلم لیگی زعماء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت کے تحت تحریک پاکستان شروع کی، اور پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے شمار انسانی جانوں کی قربانیاں دی گئیں. یہ دنیا کی ایک سب سے بڑی مائیگریشن تھی دنیا کی ہسٹری میں، لاکھوں نفوس پہ مشتمل سب سے بڑی ہجرت تھی، اور اس دوران ہجرت لاکھوں لوگ کی ہلاکتیں، جانوں کی قربانیاں، اور بے شمار لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی جائیدادوں کی قربانیاں بھی دیں، اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑنے کی قربانیاں بھی دیں. تو پاکستان حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. بڑی تکالیف، بڑی قربانیاں، بڑی جدوجہد کے بعد. اور پھر پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ مرد وجود میں آیا کہ برِ صغیر انڈو پاک کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک جس کا نام پاکستان ہوگا. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرہ تھا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا پاکستان بنانے کا، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ، مسلم لیگ کے کارکن، مسلم لیگ کے عہدیدار، مسلم لیگ کے خواتین ونگ، اسٹوڈنٹ ونگ، ہر کسی نے ہر ونگ پیش رہا تو پاکستان مرز وجود میں آیا. میں اس کی بات زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ جس نے ہمیں پاکستان دیا، لیکن پاکستان کسی اور دن بھی بن سکتا تھا. میرا تو ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ.
لیلۃ القدر کی رات 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کی رات تھی اور لیلۃ القدر کی رات تھی. تو ایک عظیم رات اور ایک عظیم مملکت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دی. یہ ہمارا ایمان ہے. پھر پاکستان بننے کے بعد بانی پاکستان، پھر زیادہ تفصیل میں نہیں، ان کی صحت، ان کی بیماری، اور وہ پاکستان کو اپنی قیادت یا جو پاکستان بنانے کے بعد وہ جو تشکیل پاکستان اور تکمیل پاکستان جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکے، انہیں موقع نہیں ملا، اور وہ اپنا سب کچھ تان مان تان پاکستان پہ نچھاور کر کے گئے. مسلم لیگ کے حقیقی رہنما تھے. اس کے بعد تحریک پاکستان کے پیش ایک اور سیاسی کارکن جو نواب آف بھوپال تھے، نواب زیادہ لیاقت علی خان کا نام، پہلے وزیر اعظم پاکستان تھے. پنڈی لیاقت باغ کے مقام پر ان کی شہادت ہوئی. میں پھر زیادہ تفصیل میں ان وجوہات کی تفصیل میں نہیں، لیکن جو نواب آف بھوپال تھے ہزاروں ایکڑ زمینیں انہوں نے پاکستان کے لیے چھوڑی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے. جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پھٹی ہوئی بنین اور پھٹی ہوئی جرابیں تھی، کوئی ترکہ کوئی اثاثہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو مسلم لیگ کے لیڈر تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان چلائے، جنہوں نے یہ مملکت خدا داد کافی قربانیوں کے بعد حاصل کی. تو انہیں بھی، اگر وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو وہ بھی چند ماہ کے وزیر اعظم تھے. اور پھر ایک شخص جس کے خاندان کا تحریک پاکستان میں کوئی رول نہیں، لیکن پاکستان نے اسے، اہل پاکستان نے، میں ایک عام آدمی، میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا. پاکستان نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے میں وفاقی وزیر نہ ہوتا، میں ممبر قومی اسمبلی نہ ہوتا. ہم سب کو جس پوزیشن میں کوئی بیٹھا ہے، پاکستان نے ہم سب کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو ہمیں پاکستان کو دینا چاہیے تھا وہ ہم پاکستان کو نہیں دے سکے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکا. دیانتداری کے ساتھ اگر جائزہ لیا جائے، اپنے گریبان میں جھانکا جائے، ہم سب دیکھیں تو جو کچھ ہمیں پاکستان نے دیا، ہم نے پاکستان کو وہ کچھ نہیں دیا. پاکستان اور کچھ نہیں مانگتا تھا، کچھ بھی نہیں مانگتا، کوئی مطالبہ نہیں. پاکستان ایک ہی مطالبہ، بڑی معصومانہ خواہش، بڑا معصومانہ مطالبہ، میں آپ کا ہوں، مجھے اپنا لو، مجھے اپنا بنا لو. یار اتنا کام ہے، ہم اسے اپنا نہیں سکے، ہم اسے اپنا نہیں بنا سکے. اس نے، میں ایک ایوریج شخص ہوں، میں بلکہ ایوریج بھی اپنے آپ کو نہیں کہوں گا، بلو ایوریج کہہ دیتا ہوں. لوگ تو اپنے آپ کو سپر ہیومن بینگ سمجھتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو بلو ایوریج سمجھتا ہوں. اگر مجھ جیسا شخص ایک وفاقی وزیر ہو سکتا ہے تو مجھ سے، اگر میں اپنے آپ کو بلو ایوریج کہہ رہا ہوں، سمجھنے والے جو مرضی سمجھتے رہے، مجھ سے بھی لو ایوریج والا وزیر اعظم پاکستان بن گیا. اور ایک بار نہیں، 3 بار بن گیا، اور 6 بار پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اس کی وزارت اعلیٰ بھی اس کے پاس یا اس کی پارٹی کے پاس یا اس کے خاندان کے پاس رہی. کتنا اس سے بڑھ کے پاکستان ان کو کیا دے؟ اہل پاکستان ان کو اور کیا دیں؟ سب کچھ پاکستان اور اہل پاکستان نے ان پہ نچھاور کیا. 3 بار وزارت عظمیٰ، قائد اعظم کو موقع نہیں ملا، نوابزادہ لیاقت علی خان کو نہیں ملا، ایک انقلابی رہنما ٹوٹا ہوا پاکستان لے کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو موقع نہیں ملا. ایک ویژنری آدمی، تو ایک بلو ایوریج.
اسے 3 بار وزارت عظمیٰ، اسے پاکستان مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ۔ اب یہ بدنماد داغ بن چکا ہے پاکستان کے لیے اور مسلم لیگ کے لیے۔ مسلم لیگ نے تو ہمیں پاکستان دیا اور وہ شخص پاکستان کے در پہ ہے۔ اگر ہسٹری دیکھیں، میں اگر ہسٹری زیادہ پیچھے نہیں آپ کو لے جانا چاہتا، 85 سے دیکھ لیں، کس کے ساتھ اس نے، جنیجو کی پارٹی میں تھا، جنیجو کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا جنیجو کے ساتھ، میں تو اس سسٹم کا حصہ تھا۔ 88 میں الیکشن ہوئے، میں پیپلز پارٹی میں تھا، فیڈریشن وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھیں، اور یہ صوبے میں جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ، آزاد بینک، آزاد ٹی وی، کانسٹیٹیوشن اور رولز آف بزنس میں صوبے کا چیف سیکرٹری اور آئی جی وفاقی حکومت لگاتی ہے۔ اس نے کہا وفاقی حکومت نے اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری بھیجا ہے، ایک کو میں چوکی دار لگاؤں گا، ایک کو چپڑاسی لگاؤں گا۔ فیڈریشن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ملک دشمنی کا مرتکب ہوا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ فیڈریشن کے خلاف کھڑا ہونا ایک صوبے کا، بدترین قسم کی کنفنٹریشن اس نے کی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ اس نے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیا، انسٹیٹیوشنل ہیڈز کے ساتھ کیا، اسحاق خان کے ساتھ کیا، فاروق خان لغاری کے ساتھ کیا، جنرل آصف نواز کے ساتھ کیا، جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ کیا، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کرنا چاہ، کیا کچھ نہیں اس نے پاکستان کے خلاف کیا۔ کوئی طریقہ اس نے ایسا نہیں چھوڑا کہ پاکستان کے اداروں پہ وار نہ کیا ہو۔ کسی انڈیویجول پہ وار نہیں تھا، وہ اداروں پہ وار تھا۔ اور آج کھل کے ایک مرتا ہوا شخص جسے ہم سمجھ رہے تھے کہ اسٹریچر پہ جائے گا، اللہ کرے اسے خیریت سے لائے، کہیں تابوت میں نہ آئے، ایک دن اسپتال نہیں جاتا، ایک دن ٹریٹمنٹ نہیں کراتا، یہاں تو اس کے ہیلتھ بلیٹن دن میں 10 بار چلتا، پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، باہر گیا کوئی پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہوا ہی نہیں، پلیٹلیٹس ٹیسٹ ہوا ہی نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوا ہی نہیں، کوئی ہیلتھ بلیٹن جاری نہیں ہوا۔ اگر جاری ہوا تو حملہ آور پاکستان پہ ہوا، پاکستان کے اداروں پہ ہوا۔ کس حیثیت سے؟ ایک قومی مجرم۔ دیکھیں نا، میں نے ایک طرف مسلم لیگ کے انظمہ میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی نسلوں پہ، کہ جنہوں نے اپنا پاکستان کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور اس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس غریب ملک کا، غریب قوم کا خون چوسا۔ دنیا کے سروے موجود ہیں کہ ایشیا کا کرپٹ ترین خاندان شریف خاندان کا، اور ایشیا کا کرپٹ ترین لیڈر مسلم لیگ نواز کا، پرائم منسٹر نواز شریف۔ یہ اتنا بڑا داغ پاکستان اور اہل پاکستان کو اس نائل بد کردار بد دیانت شخص کی وجہ سے۔ ایک طرف وہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ، ایک طرف یہ مسلم لیگ۔ تو میں آج کی پریس کانفرنس میں میری اپیل ہے مسلم لیگیوں سے، مسلم لیگی کارکنوں سے، مسلم لیگی عہدیداروں سے، مسلم لیگی سوچ رکھنے والوں سے، پاکستان اور مسلم لیگ سے محبت کرنے والوں سے، مسلم لیگی پارلیمنٹیرین سے، ان کے ایم پی اور ایم این اے سے، کہ ایک بد کردار بد دیانت اور ایک ایسا شخص جس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں۔ یا 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثلا ہندوستان انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ جو دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں ان دریاؤں پہ بیراجز باندھ کے ڈائیورشن کر کے، کشن گنگا مختلف، میں خود بحیثیت ایک ممبر پارلیمنٹ، یہ نوٹ کر لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا، 570 ایڈجرنمنٹ موشن پچھلے 5 سالوں میں قومی اسمبلی میں جمع کروائی گئی،
570 کل تمام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن پارٹی، اس میں نے بھی کچھ کرائیں کہ ہندوستان آبی دہشت گردی کر رہا ہے، پاکستان کو بنجر کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتا ہے، تو ہندوستان کے ان اقدامات کی مذمت کی جائے، ہاؤس میں ایڈجرنمنٹ موشن لائی جائے، ڈسکس کیا جائے، اور میری ایڈجرنمنٹ موشن چیمبر میں کل کر دی جاتی ہے۔ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے یار؟ کلبھوشن پکڑا جاتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ جتنی ٹیررزم ہو رہی ہے اس کی فائنینسنگ یا اس کی مینجمنٹ جتنی بھی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، رنگے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے۔ ایک لفظ مجھے نواز شریف کا بتا دیں کہ اس نے کنڈیم کیا ہو، ہندوستان کے خلاف بات کی ہو۔ میں نے اور مجھ جیسے کئی پارلیمنٹیرینز نے اسمبلی میں ایڈجرنمنٹ موشن دی، اس نے کلبھوشن ہندوستان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، میرے بچوں کا خون بہتا رہے، گلے کٹتے رہیں، نواز شریف ہندوستان کے خلاف پارلیمنٹ میں بات نہ کرنے دے۔ لعنت ایسی سیاست پہ یار۔ تو جس شخص کا یہ کردار ہو، دیکھیں نا، اس نے تو دو قومی نظریے میں نے خود سنی، اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، امتیاز عالم کے ایک پروگرام میں۔ اس نے کہا یہ لائن لگ گئی ہے، یہ لائن ویسے ہی ہے، ہم ایک ہیں، ہم خدا کہتے ہیں، وہ رام کہتے ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا نبی ایک، ان کے تو کئی رام کئی خدا، تم کیسے کہتے ہو ہم ایک ہیں؟ ہم ایک خدا کو ماننے والے، وہ کئی خدا کو ماننے والے۔ تو یہ بٹوارا ہوا ہے۔ یہ شخص دوبارہ ہمیں اس ہندو کا غلام بنانا چاہتا ہے، اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کی پے رول پہ ہے۔ ہندوستانی میڈیا اس بات کا گواہ ہے، ہندوستانی لیڈرشپ اس بات کی گواہ ہے، ریکارڈڈ چیزیں موجود ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس پہ ہماری بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں یار ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ میرے کچھ بھٹکے ہوئے بھائی، میری آج کی پریس کانفرنس چلیں، اس سے تو جس طرح بھی ہم نے نبڑنا تو ہے، پولیٹیکلی نبڑنا ہے۔ ایسے شخص کی حقیقت لوگوں کو بتانی ہے، بتانا ہے کہ اس کا اندر کیا ہے اور اس کا باہر کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ شخص دنیا کا بدترین شخص ہے، کرپٹ ترین شخص ہے۔ کرپشن ایک قسم کی ہوتی ہے، ہر طرح کا کرپٹ ہے، فائنینشیل کرپٹ ہے، انٹلیکچولی کرپٹ ہے، مورلی کرپٹ ہے، اور لیڈر مسلم لیگ کا ہے یار۔ کتنا بدقسمت ہے یہ ملک کہ خدا ہمارے گناہوں کی سزا، اللہ کا فرمان بھی ہے کہ قوموں کے اعمالوں کی سزا ان پہ بد کردار، بد دیانت، بد اعمال حکمران مسلط کر کے اللہ تعالیٰ ایسوں سے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہمیں معافی دے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے مملکت خداداد کو محفوظ رکھے۔ تو میں صرف مسلم لیگی بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایم کیو ایم، ان کا بانی قائم الطاف حسین، جب اس نے پاکستان کے خلاف بولنا شروع کیا، اس کے لوگوں نے اس سے دور ہونا شروع کر دیا۔ آج بہت ساری متحدہ قومی موومنٹ قومی دھارے میں آ چکی ہے، وہ پاکستان کی پالیٹکس کر رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ الطاف حسین اینٹی پاکستان لائن لے رہا ہے، تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو، بانی لیڈرشپ کو چھوڑا اور پاکستان کی سیاست کرنی شروع کر دی۔ تو میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو پہلے بنتے تھے قائد اعظم ثانی، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بن ہی نہیں سکتے، اس گان سے جان چھڑانی چاہیے ہمیں۔ ہاں الطاف حسین ثانی ہو سکتے کہ وہ تو اپنا دھرم تبدیل کر رہے ہیں، یہ تو
مال کے لیے، زر کے لیے اور اقتدار کے لیے اپنا دھرم چھوڑنے کے لیے بھی یہ شخص تیار ہوگا؟ یہ تو ایسا گندا خون ہے۔ جس طرح الطاف حسین نے کہا کہ میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں، یہ تو اقتدار کے لیے اپنی جو زر اس نے لوٹی ہے اس ملک کی، وہ چھوڑنے کے لیے، بچانے کے لیے، تو یہ اسے اپنا دھرم چھوڑنا پڑا تو یہ دھرم چھوڑ دے گا۔ تو جس شخص نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی وہ مسلم لیگی کہلوانے کا حقدار ہے۔ اور میرے ان مسلم لیگی بھائیوں سے دستبستہ اپیل ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے ہمیں محب وطن لیڈرشپ چاہیے جو پاکستان کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو۔ پھر ہمیں دیانتدار قیادت چاہیے، ہمیں کرپٹ قیادت نہیں چاہیے۔ جماعت کوئی بھی ہو سکتی ہے، محب وطن اور دیانتدار اور جذبہ خدمت خلق سے سرشار لیڈرشپ چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو ہے، لیکن میں مسلم لیگی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کے نام پہ اتنا گندا داغ نہیں لگنا چاہیے، اپنی لیڈرشپ تبدیل کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ اب اس پہ اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ان ملک دشمنوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ ایک جماعت ہے، مسلم لیگ کو رہنا چاہیے۔ مسلم لیگ پاکستان، جیسے آج بھی انڈیا میں دیکھیں ہندوستان کی خالق جماعت کانگریس ہے، کانگریس آج بھی موجود ہے، مسلم لیگ کو رہنا چاہیے۔ مسلم لیگ کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو شخص اس ملک کے خلاف کام کرے، اس ملک کے اداروں کے خلاف کام کرے، جو دھوکہ دہی میں ملوث پایا جائے، دیکھیں نا کتنا بڑا دھوکہ اب عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، سٹنگ جج آف ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کتنا بڑا نو سرباز، عدالتاں بھی تے پارلیمنٹاں بھی تے پوری حکومتاں بھی تے کتنے لوگاں دھوکہ دے کے تے اج بڑکا مار رہے اتنے بہ کے۔ تو اسے واپس لانے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے، ہم اسے واپس لائیں گے، عوام کی عدالت میں بھی پیش کریں گے، قانون کی عدالت میں بھی پیش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو مرضی کر لے اسے کوئی NRO نہیں ملے گا، اور گندی سوچ رکھنے والوں کے خلاف میرا ایمان ہے کہ پوری قوم میں ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے، ان کی آواز پہ کوئی نہیں نکلے گا۔ یہ 2 سال انہوں نے اپنی طرف سے سارے ہیلے حربے کر کے دیکھ لیا ہے۔ کوئی APC جو ڈیموکریٹک موومنٹ انہوں نے بنائی ہے، جلسے کریں، جلوس کریں، ہماری پالیسیوں پہ تنقید کریں، لیکن اپوزیشن کا رول تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک منہ زور گھوڑا، تو اپوزیشن سمجھ لیں کہ اس پہ صحت مند اور تجربے کار سوار، کہ ہماری کہیں غلطیاں ہیں، کہیں کوتاہیاں ہیں، ان کی نشاندہی کرے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، بہتری لا سکیں۔ تو ادارے، لیکن سپریم فیڈریشن پہ اس نے حملہ کیا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے 88 کا میں نے حوالہ دیا۔ 90s میں سپریم کورٹ آف، اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہو اور بلا کے پورے پنجاب سے، پاکستان سے گلو بھٹ بلائے گئے، گاڑیوں کے خرچے سرکاری پنجاب ہاؤس میں ٹھہرائے گئے، سرکاری کھانے کھلوائے گئے، اور لیڈرشپ جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی، MNAs تھے، MPAs تھے، ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ پہ پلاننگ کے ساتھ حملے کیے گئے۔ انسٹیٹیوشنز پہ آصف نواز، جہانگیر کرامت نے صرف نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات کی، اس سے ریزائن۔ پرویز مشرف کو ہوا میں اڑانا چاہ رہا تھا، اس نے ریٹیلیٹ کیا، آرمی نے ریئیکٹ کیا اس پہ، تو اس نے ہر انسٹیٹیوشن پہ وار کیا۔ اور جو سب سے بڑا وار
کہ خود تو گندا تھا، خاندان گندا تھا، اس نے معاشرے کو بھی گندا کیا. گوشت خود کھایا، ہڈی پھینکی، کئیوں نے رڑکی. تو یہ ایسی لیڈرشپ پاکستان کو نہیں چاہیے. یہ ناسور ہے پاکستان کے لیے. اور پاکستان کے ادارے ہر لحاظ سے اسلامی ممالک میں دیکھیں، جن ممالک کی افواج کمزور ہوئیں، پہلے افواج کو کمزور کیا گیا، لوگوں کو اپنے افواج کے خلاف کیا گیا. پھر تہس نہس کیا گیا ان ممالک کو. اس میں لیبیا دیکھ لیں، اس میں عراق دیکھ لیں، اس میں یمن دیکھ لیں، اسلامک ورلڈ سارے کو دیکھ لیں. تو لاسٹ ٹارگٹ، جبکہ یہ فرسٹ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ مرد وجود میں آیا. پھر پاکستان سب سے پہلی اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ بنا، اور ٹھیک کہا پرائم منسٹر نے اپنے انٹرویو میں کہ ہندوستان تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے 4 ٹوٹے. ان کا ایجنڈا یہ ہے، ڈے 1 سے ان کا ایجنڈا، ہنود اور یہود کا ایجنڈا دونوں کا یہ ہے. اور بدقسمتی سے یہ ان ہنود اور یہود کے ایجنٹ ہیں، ان لوگوں کے ایجنٹ ہیں جن کے بارے میں ہمارے قرآن نے کہا کہ ہنود اور یہود آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ان کا ایجنڈا، اور اعلیٰ کار اس ایجنڈے پہ کام کر کے اعلیٰ کار آگے یہ لوگ بنے ہوئے اور اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں، اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں. مجھے دکھ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ بھی سن کے. میں کنڈیم کرتا ہوں بھرپور طریقے سے. مولانا کو اس کی سٹرینگتھ کیا ہے؟ پولیٹیکل سٹرینگتھ ہوتی تو وہ خود پارلیمنٹ میں ہوتا. پارلیمنٹ نے اسے ٹھکرا دیا. احتجاج کرنے کے لیے مدرسوں کے بچے لے آتا ہے، مساجد کے امام مسجد اور مؤذن لے آتا ہے. آج مساجد کے مؤذن کو اور اماموں کو چھوڑ دیا جائے، آج مدرسوں کو بند کر دیا جائے. مدرسوں میں لوگ بچوں کو دینی علم کے لیے بھیجتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، حدیث ہونی چاہیے، قرآن ہونا چاہیے، کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا، پستول اور بندوق ہونی چاہیے. مولانا مس یوز اس طرح نہ کرے. اور اس طرح لیکن جمعیت علماء اسلام ہند، میں نے ان کا بھی انٹرویو بریگیڈیئر صاحب سننا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں. میں نے سنا ہے ان کا انٹرویو، جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کا انٹرویو سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ ہمارا بندہ وہاں بھی موجود ہے. اور وہ یہ لوگ کھائیں پاکستان کا، خون چوسیں پاکستان کا، اور باتیں کریں پاکستان کے خلاف. یہ نہیں ہو سکتا. محب وطن پاکستانی ایسے لوگوں کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اے پی سی، یہ سارے چلے ہوئے کرتوز ہیں. پیپلز پارٹی بالکل ایک اندرون سندھ کی پارٹی، مسلم لیگ نواز سارے صوبوں میں تھی، آج صرف جی ٹی روڈ کی پارٹی. مولانا آج اسمبلی سے باہر. رونا یہی ہے کہ اسمبلی میں آ جاتے ہیں تو کبھی اپوزیشن بن کے، ڈمی اپوزیشن بن کے حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، مراد لیتے ہیں. کبھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے کشمیر پہ بات نہ کر کے اندرون ممالک سے بھی اور بیرونی ممالک سے بھی حمایت حاصل کرتے ہیں. تو ان کی سیاست کو اب لوگ جان چکے ہیں، تو ان کی آواز پہ کوئی باہر نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے. جی 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 بتابی ہے. بڑا معصومانہ سوال ہے. اچھا، پہلی بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے ملک کے حوالے سے باتیں کی، یہ تو پوری پاکستانی قوم کی آواز ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ ہی کے ایک وزیر صحت نے اپنے تعلقات قائم رکھنے کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی اور انہیں بعد میں جایا، اور اس وزیر نے باہر آ کے کہا کہ میاں صاحب کو 6-7 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، کیا 2-3 سے زیادہ نہیں ہوتا؟ اور آپ میرے خیال اس کے جانے کے مخالف تھے، شاید مجھے یاد پڑتا کابینہ میں. تو کیا ان ڈاکٹروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دوسری میری سوال یہ ہے کہ اس وقت عام لوگ ہیں وہ نہ اس اتحاد کو دیکھ رہے ہیں نہ کچھ، ان کو روٹی پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ
इमरान खान हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हर रोज़ किसी न किसी चीज़ की सरकारी तौर पर कीमत बढ़ा दी जाती है, जो एक और बम है। मेरा ये तो जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है, देखें इस मुआशरे में जिसमें हम रह रहे हैं, जेल में जो इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, मालदार आदमी होगा, वो चक्की में बारक में नहीं जाएगा, वो कुछ देगा और थोड़ा सा बीमार डॉक्टर लिख देंगे और उसका अस्पताल में एडमिशन हो जाएगा। जेल के अस्पताल में वहाँ चरपाई मिलेगी, गद्दा मिलेगा, एयर कंडीशन मिलेगा, अच्छी चाय मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, वो मैनेज कर लेगा। ये मैनेजमेंट्स, फिर थोड़ा और इन्फ्लुएंस होगा, कुछ और देगा, सिविल अस्पताल में आ जाएगा। तो ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ऑल रहा, तो इतना पैसा तो कहीं तो उसने लगाना था, तो डेफिनेटली उसमें ये मैनेजमेंट की गई है, मैनिपुलेशन हुई है। और मैंने इस पे बात भी की थी एक टॉक शो पे, और उस पे मुझे बड़ी सरकार ने, अदालत आलिया ने मुझे तलब कर लिया था, मुझे नोटिस कर दिया था कि आपने ये क्यों कहा। मैंने कहा जी मैनिपुलेशन हो सकती है, तो ये बिल्कुल मैनिपुलेशन हुई है। मिल मिला के इन्होंने मैनेज करके डॉक्टरों के बोर्ड से इन्होंने, मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस बोर्ड को भी चैलेंज होना चाहिए और उस रिपोर्ट को भी इंक्वायर करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ यकीनन एक्शन होना चाहिए। इस पे मैं बड़ी क्लैरिटी है। और यही कुछ मेरे ख़यालात और जज्बात थे। कैबिनेट में भी मैंने कहा जी कि ये शख्स ये कुछ भी कर सकते हैं, 2 नंबरी, इन्हें बाहर मत जाने दिया जाए। जहाँ तक आपका असल सवाल, महंगाई यकीनन है और हमारे लिए पीडीएम एपीसी से बड़ा चैलेंज महंगाई है। और हमारी पूरी तवज्जो देखें, पहला साल बैड इकनॉमिक कंडीशंस, 98 अरब के बैरूनी कर्जे, 98 अरब डॉलर के कर्जे, और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। जिस तरह मांगा तांगी करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया गया। फिर वाक़या पुलवामा वाला आ गया, फिर वाक़या हिंदुस्तान वाला आ गया, फिर हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, उनकी एयरफोर्स ने, हमने फिर रिटेलिएट किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वो टेंशन। फिर मौलाना का धरना आ गया, मौलाना इस्तीफ़ा लेने आ गया, इस्तीफ़ा तो नहीं मिला, कुछ वजीफ़ा कहीं से मिला और फिर वापस चले गए, लेकिन वो टेंशन। फिर अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया, चाइना से लेके अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन तक सारी दुनिया कोविड का शिकार हुई। अल्लाह ने, ठीक है हमें भी परेशानी है, नुकसान भी है, हमारे बीमार भी हैं, हमारी डेथ्स भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अल्लाह का करम हम पे, फिर जैसे मैंने कहा अल्लाह का तोहफ़ा, इस तरह अल्लाह का करम, और कुछ यकीनन उसमें हमारी खुलूस नीयत भी होगी और कुछ एफ़र्ट्स भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 2020 हमारे लिए, तो हमारे प्लान में ये था, ये तो जनवरी फरवरी से हम फिर कोरोना का शिकार हो गए। हमारे प्लान में था कि ये तब्दीलियों का साल है और हमने अब सारी तवज्जो मुल्क में डेवलपमेंट के लिए और महंगाई को कम करने के लिए, और मुल्क की मुआशी, आप अंदाज़ा लगा लें मुल्क की मईशत का। मैं सिर्फ एक अपनी फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो ओवरफ्लाइंग होती है, दिसंबर 19 तक एवरेज 1800 फ़्लाइट्स ओवरफ्लाई करती हैं, जो कम हो के अब 170 हैं, और 2.5 अरब का एक हफ्ते का नुकसान है। सिर्फ एक सेक्टर, एविएशन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुल्क की मईशत को कितना धचका लगा होगा। मैं तो सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद ये केड़ा प्रोग्राम सी जी साड़ा, एहसास कफालत प्रोग्राम, उसके तहत जो हकदार थे हमने उन्हें भी को फाइनेंशली सपोर्ट करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक हमने सपोर्ट भी किया, जिससे सारी दुनिया भी सराह रही है। और अब तो दुनिया, हमारी स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे पहले खुलूस नीयत थी, फिर और क्या स्ट्रेटजी थी? स्मार्ट लॉकडाउन था, आज उससे सराहा जा रहा है, कल इससे इख्तलाफ किया जा रहा है।
تو اب انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے چیلنج اے پی سی یا پی ڈی ایم نہیں ہے، ہمارے لیے چیلنج اس ملک کی معیشت ہے، اس ملک کی مہنگائی ہے، اس ملک کی بے روزگاری ہے. اس لیے ہماری کنسنٹریشن تمام تر توجہ اب اس پہ ہے. اور امیجیٹلی 2 سیکٹرز ہیں، ایک کنسٹرکشن سیکٹر اور ایک ایگریکلچر سیکٹر، جس سے امیجیٹلی جیسے ہوتا ہے نا فوراً کوئی انجیکشن لگا کے بندے کو اٹھانا یا بچانا، تو ان 2 سیکٹرز پہ ہم امیجیٹلی اس پہ کام کر رہے ہیں. ان دونوں سیکٹرز کو سبسیڈائز بھی کر رہے ہیں. تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نا، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کے لیے دیا ہے. ابھی تو 2 سال گزرے ہیں، 3 سال ابھی رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو معاشی حالت دور ٹھیک ہوگی. یہ تو بات ہے کہ نواز شریف کے بیانی کے ساتھ قوم نہیں کھڑی، قوم اپنے اداروں کے ساتھ ہے، یہ کلیئر ہے. الحمدللہ. پاکستان تحریک انصاف دھرنوں میں اور کنٹینرز کے اوپر یہ بات کر کے مہنگائی اور پھر پولیس اور تھانہ کلچر اور پٹواری کلچر کے خلاف بات کر کے اقتدار میں ہے. اب حال یہ ہے کہ پنجاب ہے یا وفاق ہے یا دیگر صوبوں کا یہ حال ہے کہ جرائم کی شرح وہاں بڑھی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون تو بدنام تھی اس معاملے میں. پی ٹی آئی کے ایم پی اے ایم این ایز اپنی مرضی سے تھانوں میں ایس ایچ اوز لگوا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ڈی سی او کمشنر کو اپروچ کرتے ہیں، اپنے پٹواری لگوا رہے ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ اتنا کچھ ہو جاتا ہے، کوئی نوٹس نہیں ہوتا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کیوں تاثر دیا جا رہا ہے، کیوں تاثر ابھر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اب تھانہ کچہری اور پٹواری کلچر کی طرف چلی گئی؟ ایک معذرت کے ساتھ، میں بھی ایم این اے ہوں، میرے دائیں بائیں میرے 2 ایم پی اے بھائی بھی بیٹھے. کسی کی ریکمنڈیشن پہ کوئی ایس ایچ او نہیں لگ رہا، کسی کی ریکمنڈیشن پہ کوئی اے سی ڈی سی نہیں لگ رہا، کسی کی ریکمنڈیشن پہ کوئی پٹواری گردار تحصیلدار نہیں لگ رہا. انڈیپینڈنٹلی یہ تو فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں 85 سے آنورڈ تو میں بھی ان اسمبلیوں اور سر اگر آپ کے فون کا ریکارڈ لیں آپ کے منشیز کا یا یہ سارا یا ڈی سیز کا تو ساری بات کھلی جاتی ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والوں پہ. نہیں ہم میں سے دیکھیں، ہم میں سے میجورٹی میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل اے سی لگتا ہے ایڈمنسٹریشن کو. میں آپ کی دونوں باتوں سے اتفاق. ایک بات کو میں نے پہلے ہی رد کیا ہے کہ کوئی اے سی، کوئی ڈی سی، کوئی ایس ایچ او، کوئی پٹواری تحصیلدار ایم پی ایز ایم این ایز کی ریکمنڈیشن پہ نہیں لگ رہا. یہ فری ہینڈ ہے انتظامیہ کو. اب بھی ہمارا انتظامیہ سے اور اپنی لیڈرشپ سے یہی سوال ہوتا ہے کہ اتنا فری ہینڈ دینے کے باوجود اگر کرائم ریٹ بڑھتا ہے، کرپشن ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، میں تو یہ سوال چیف منسٹر اور اپنے پرائم منسٹر سے بھی کر رہا ہوں اور یہ سوال کریں گے. دیکھیں اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں آپ کو جواب دینے کے لیے، عوام کو جواب دینے کے لیے، ہم اس کا جواب بھی چاہیں گے اور اس کی اصلاح بھی چاہیں گے. یہ ہمارے مینڈیٹ میں، ہماری ذمہ داری میں بھی ہے. تو انشاءاللہ جی یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا آپ کی پریس کانفرنس میں کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جو فرد تھا جس کو عدالتوں نے ریلیف کیا، اگر ہم کچھ ماضی میں چلے جائیں تو ایک ایسا شخص بھی تھا جس سے آئین توڑنے کا تھا کہ اس نے آئین توڑا، وہ بھی عدالتوں سے ریلیف لے کے گئے. ان کی بھی ہم نے ڈانس کی فوٹیجز دیکھی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی مختلف گیدرنگ میں تقاریر کی جن کو ہم نے کور کیا، اپنی پارٹی سے رو کیا، وہ پارٹی میں نہیں رہی. تو میں بات مشرف صاحب کی کر رہی ہوں. تو دیکھیں جی، میں کسی جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور آپ نے کہا کہ انڈیا کے خلاف نہیں بولا گیا، تو یہ آپ نے ابھی پاکستان پہ جب ایک جہاز ان کا پائلٹ آیا تھا تو ہم نے گڈ ول کے طور پہ چھوڑا آپ کی حکومت نے. تو مجھے بتائیں انڈیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو سر تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو دے دیا تھا پائلٹ تو وہ کس تحت دیا گیا تھا اور انڈیا نے اس کے بدلے کشمیر لے لیا؟ اللہ نہ کرے نہ انڈیا اس طرح کشمیر لے سکتا ہے اور نہ ہی انڈیا کو اس طرح کوئی کشمیر دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی نے دیا. اس سے بڑی سٹیٹمنٹ اور خلاف کوئی نہیں ہو سکتی. دیکھیں ہمارے کل 9000 فوجی قیدی تھے، وہ بھی کسی نے ہمیں واپس کیے. تو ایک قیدی اگر ہم نے ایک اپر ہینڈ رکھتے ہوئے ایک گڈ ول جیسچر دیا
انہوں نے رات کے اندھیرے میں پاکستان حملہ کیا اور ہمارے 10 درخت گرے. ہم نے تو دن کے اجالے میں ان کا جواب دیا, ان کے جہاز گرائے اور قیدی ہوا ان کا پائلٹ, تو ایک گڈ ول جیسچر دیا. اگر اسے ہم نے واپس کیا تو جس نے بھی پاکستان کے خلاف کام کیا اس کے خلاف ضرور ایکشن ہونا چاہیے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں کہ چلیں اس نے بھی ایک ریلیف لیا, لیکن پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کے خلاف تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. اس شخص نے تو پاکستان کے خلاف جا کے پے در پے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان پہ حملے کیے اور پاکستان کے باہر جاتے ہوئے بھی پاکستان پہ حملے کیے. تو آپ ایک قیدی کی بات کر رہے ہیں. 99 میں 14 اگست 99 جب ہمارا نیوی 10 اگست 99 ریکارڈ میں دیکھیں, ہندوستان نے پاکستان کی حدود میں ہمارے ایک جہاز کو ہٹ کیا, ہمارے 14 آفیسر شہید ہوئے. یہ بغیرت شخص احتجاج تک نہیں کر سکا. فوج اس وقت بھی ری ایکٹ کرنا چاہتی تھی, نیوی اور ایئر فورس ری ایکٹ کرنا چاہتی تھی, انہیں اس شخص نے اجازت نہیں دی. تو کیسی بات آپ یہ بتا دیں, آپ نے ماضی کے ادوار کی بات کی, بہت سارے کرداروں پہ روشنی بھی ڈالی, ان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی, پھر ان کے حلقے احباب کے حوالے سے بھی بات کدھر کی. آئے لیٹ اور گئے جلدی, یہ کام تو نہیں چلے گا. اچھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر جائے. ٹھیک. اچھا خان صاحب, ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی بھی ان کے حلقہ احباب سے اپیل کر رہی ہے. کیا حکومت کے خلاف ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے, جو آپ کے مختلف اداروں پہ بھی بات اٹھاتی ہے, آپ کے راز بھی نکالتی ہے, تو ان کو روکنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے؟ دیکھیں جی, قانون کے دائرے اسی میں ضمنی ہے. آپ کے پاس, آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے پاس ساری ایویڈنس ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی, پاکستانیت کے خلاف بات کی, افواج پاکستان کے خلاف بات کی, عدلے کے خلاف بات کی. کیا حکومت پاکستان جو ہے اتنی خلاف ورزیوں کے باوجود ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا چاہتی ہے, کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ 4 ہفتوں کی اجازت دی گئی, 4 ہفتوں کے لیے بیل لی گئی اور انہیں 6 ماہ ہو گئے. علاج کے لیے انہیں بیل دی گئی, علاج انہوں نے کوئی نہیں کروایا اور پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے وہ باہر گئے اور پاکستان کے خلاف بولنا انہوں نے شروع کر دیا اور پاکستان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا. اور پاکستان کے خلاف جو 4 ممالک ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, ہر کوئی اس سے گا ہے, ان کے سفارت خانوں کے ساتھ مسلسل میاں صاحب رابطے میں ہیں اور ساری گائیڈ لائن ان سے لیتے ہیں. سب سے پہلا کام تو انہیں واپس لانا ہے. مجرم 302 بھی کیتا ہوئے تو پہلے گرفتاری ہو سی, تو پھر اس میں ٹرائل ہو سی, تو پھر پھانسی تے پھندہ ہو سی نا. یہ سب کچھ ہوگا, پاکستان میں تو آئے نا. نہیں, ابھی آپ جو ہے نون لیگ دو چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے. ایک تو اتنا یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے حکومت پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ پولیٹیکل نیچر کا مقدمہ ہے اور ہم اس کا نہیں نہیں, اور جو سمن کی تعمیر کرانے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا, تمام جو وفاقی بندہ, ایک جانب حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم اور یہ نواز شریف کی تقریروں سے اور کوئی پتہ نہیں ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے جو بات کی وہ نہیں کرنی چاہیے, ان کے خلاف آپ جو بھی کارروائی کر سکتے ہیں, لیکن تمام ڈسکورس کے انداز میں اپنے محکموں کے بجائے سیاست پر بات کرتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ حکومت کو کچھ پریشانی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کو قطعاً ان کی کوئی پریشانی نہیں, یہ آزمائے ہوئے ہیں اور چلے ہوئے کارتوس ہیں, قطعاً کوئی پریشانی نہیں. اور جو شخص جسے عدالتیں بگوڑا قرار دے چکی ہیں, جو شخص باہر بیٹھا ہے, وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات تو کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے آفٹر آل میرے کولیگز ہیں, بہت سارے ایسے مسلم لیگی ایم این ایز, پارلیمنٹیرینز, ان کے سینیٹرز, ان کے ایم پیز ایسے بھی ہیں کہ جو لیڈرشپ کی اس سوچ سے اتفاق نہیں کر رہے.
وہ لوگ اپنے انر سرکلز میں بھی بات کر رہے ہیں اور آؤٹر سرکل میں بھی بات کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے لوگ بھی ان کی سوچ کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے. جہاں کتنے لوگ تک چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ چھوڑیں گے اور وہ خود ہی رہ جائیں گے. اور دیکھیں اب برطانیہ چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، لیکن ہم تمام تر قانونی تقاضے اور تمام تر سفارتی تقاضے پورے کریں گے، پوری اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ انہیں پاکستان میں واپس آنا چاہیے. اگر وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جس انداز میں بھی کرتے ہیں تو پاکستان میں واپس آ کے کریں نا، وہاں رہ کے کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان آ کے فیس کریں، لیڈ کریں، اپنی سوچ کو آگے لے کے بڑھیں. ہاں صاحب، یہ جو ابھی میرے ساتھی نے بات کی تھی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں، آپ کی حکومت میں بڑی ایک افسوسناک بات ہے، انتہائی اہم عہدوں پر وہی بیوروکریٹ کام کر رہے ہیں جو نواز شریف کے سیکشن افسر سے لے کے گریڈ 22 تک آئے. تو آپ کے ساتھ بیوروکریسی کے کوآپریشن ہی کوئی نہیں. اس میں نہ ایک چیز اور دیکھیں، اس کا دوست کیمرہ نے یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہے والا، اس کی کوریج پر پابندی عائد کرتی ہے اور آج عابد علی کا بہوئی رہا ہو گیا ہے. اب میڈیا پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں لیکن مجرم کو کوئی نہیں پکڑتا. سر اس سے ملتا سوال ہے کہ اسی دوران ایک عاصم سلیم باجوہ کے متعلق ایک سٹوری آئی تھی، مختلف سوشل میڈیا میں شاید آپ کی نظر سے بھی چیزیں بن رہی ہوں کہ یہ تمام تر توجہ اس سے ہٹانے کے لیے اس طرف ڈائیورٹ کی گئی ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی فیملی ہے، وہ ایف آئی آر بھی ایک جاری ہے، اس طرح کی خبریں بھی گردش پہ. دوسرا کل مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز ہے ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. جب بھی ان پہ برا وقت آتا ہے تو یہ ہمیشہ اداروں کو فرنٹ لائن پہ کرتے ہیں، تو انہیں اداروں سے نکل کے سامنے آ کے لڑائی لڑنے کے لیے اس لیے. لیکن جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ 35 سالہ اقتدار، مسلسل اقتدار، بھرپور اقتدار، ان کے بڑھتی ہوئے اے ایس آئی ایس پی یا بن کے ریٹائر ہو چکے ہیں یا ایس پی لگے ہوئے ہیں اور یقیناً ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. پھر جس طرح وہ خود کرپٹ تھے انہوں نے بیوروکریسی کو بھی کرپٹ کیا، تو یہ ان کے مراعات یافتہ لوگوں کی اکثریت ہماری بیوروکریسی میں موجود ہے. اس لیے گڈ گورننس کا جو ہمارا وعدہ تھا وہ بھی ہم پورا نہیں کر پا رہے، لیکن ہم کوشش پوری کر. بات تو یار پورے 10 بندوں نے سوال کیا ہے تو ان کا تو جواب دینے دو، تھوڑا حوصلہ کر دو. تمہارے سوال کا بھی جواب دو تو وہ تو ٹھیک ہے، اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں. باقی جو آپ نے بات کی ہے، میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ پیمرا نے کوئی پابندی لگائی ہے، بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اس ایشو پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. پولیس اور جتنی ہماری انفورسمنٹ ہے وہ ساری پوری کوشش کر رہے ہیں عابد کی گرفتاری کے لیے، اسے جلد از جلد گرفتار ہونا چاہیے. یہ جس طرح قوم کا مطالبہ ہے، آپ کا مطالبہ ہے، اس طرح ہمارا بھی مطالبہ ہے اور اس کے لیے پوری کوششیں بھی ہیں. اور دیکھیں جی، اگر کوئی ایشو ہے عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، اگر کوئی ایشو تھا، ان پہ کوئی سوال نامہ تھا تو اس کا وہ جواب بھی دے چکے ہیں، میڈیا میں بھی آ چکے ہیں، اپنی کلیریفیکیشن بھی دے چکے ہیں. تو ان کا تو اس ایشو کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایشو ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کا ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے، جو کہ بیک گراؤنڈ میں نے بتانے کی کوشش کی کہ نواز شریف تو ڈے 1 سے اداروں کے خلاف نہ صرف بات کر رہے بلکہ عملی طور پہ کام بھی کر رہے ہیں اور ہندوستان کے ایجنڈے کو ٹو کر رہا ہے اور پاکستان میں رہ کے ہندوستان کے ایجنڈے کا رول ادا کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو جی. شہریار نے بھی پریزیڈنٹ کا چوکی چڑھی تھوڑی جی 2 منٹ ٹھیک جی پرویز صاحب.